السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں لاہور سے اصغر نے سینڈ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے دادا کی زندگی میں آنے والا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے دادا نے ہمیں سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پارٹیشن ہونے کے بعد ہوا تھا، جب وہ پاکستان آ چکے تھے۔ اس وقت حالات بھی کافی تنگ تھے ان کے، تو جب انہوں نے یہاں پر ایک گھر لیا تھا جو اس دور میں بھی وہ کافی پرانا دکھتا تھا، اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان کو وہ گھر سستے میں مل گیا تھا۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے ہی گھر خرید لیا۔ اس گھر کے آس پاس کافی درخت بھی تھے۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے، پورے گھر کو صاف کیا، تو اسی رات اس گھر میں عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ کبھی ان کا محسوس ہوتا کہ باہر گیٹ پر ناکنگ ہوئی ہے، جب جا کر دیکھتے تو کچھ نہ ہوتا۔ کبھی گھر میں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی، جب باہر نکل کر دیکھتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار میری دادی امی جب کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے دادا ابو ہی کھڑے تھے۔ دادی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے، پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ دادی امی حیران ہوئی کہ کوئی جواب دیے بغیر ہی چلے گئے۔ پھر جب دادی امی میری دادا کے پاس گئیں تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کچن میں آئے تھے، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ تو دادا نے کہا کہ میں تو کچن میں آیا ہی نہیں۔ تو دادی امی نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ آئے تھے اور میرے پیچھے ہی کھڑے تھے، پر بس دیکھ کر چلے گئے۔ دادا نے کہا کہ میں تو کافی دیر سے اسی کمرے میں ہوں، میں اس کمرے سے نکلا ہی نہیں۔ دادی امی کافی حیران ہو گئی کہ ان کے جواب پر۔ پھر انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر بات کو درگزر کر دیا۔ ان کو اس گھر میں کافی پریشانیاں آنے لگ گئی تھی۔ کبھی ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو کبھی کوئی۔ ایک رات دادا ابو پانی پینے کے لیے روم سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ درختوں کے پاس ایک کالے کپڑوں میں آدمی کھڑا ہے، جس کا فیس بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کے گلے اور آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور ہاتھ میں ایک خنجر بھی پکڑا ہوا تھا۔ دادا جی کافی ڈر گئے، اسے دیکھ کر خوف کے مارے وہ ہل ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ آدمی نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ اتنا کہا اور وہ غائب ہو گیا۔ میرے دادا جی نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ان کی چیخ سن کر دادی امی بھی گھر سے باہر آ گئے، کمرے سے باہر آ گئی دیکھنے کے لیے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ ان کی اتنی بری حالت دیکھ کر وہ بھی کافی ڈر گئیں۔ میرے دادا جی کو اسی وقت اتنا تیز بخار ہو گیا کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ جب ان کو تھوڑا بہت ہوش آیا تو انہوں نے دادی امی کو سب کچھ بتایا اس شخص کے بارے میں۔ دادی امی بہت ڈر گئی تھی اور ان کے پاس اور کچھ چارہ بھی نہیں تھا کہیں جانے کے لیے۔ وہ یہی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جگہ ہی نہیں تھی۔ میرے دادا جی آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا اس گھر کے بارے میں، تو لوگوں نے بھی بس اتنا ہی بتایا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، اس گھر میں سالوں سے کوئی نہیں رہتا، اور اس گھر کا مالک بہت سستے میں بیچ کر گیا ہے اس کو۔ اسی وجہ سے اس گھر کی سچائی بھی نہیں بتائی کہ اس گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ تو دادا جی نے بتایا کہ یہ گھر ہم نے ہی لیا ہے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو ایک پیر صاحب کا بتایا جو کہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ دادا جی ان کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ پیر صاحب نے کہا کہ مجھے وہ گھر دیکھنا ہوگا، تو دادا جی ان پیر صاحب کو لے کر گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دادی امی کچن کے پاس بے ہوش گری ہوئی ہے۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئے اور ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ان کے منہ پر پانی مارا تو پیر صاحب نے بھی دم کیا، تو وہ کافی ڈری بھی تھی
اور چیخیں مار رہی تھی اور اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں کچن میں کام کر رہی تھی تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ دادا جی واپس آ گئے ہیں اور وہ کمرے میں ہیں۔ جب میں دیکھنے کے لیے گئی کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر واپس مڑی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں ایک بہت ہی خوفناک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک چھرا تھا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا تو میں نے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے پیچھے سے بہت زور سے دھکا مارا۔ اس نے دھکا مارا تو میں دیوار سے سر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پیر صاحب نے وہاں پر پڑھائی کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ آج سے 15 سال پہلے ایک قتل ہوا تھا اس گھر میں۔ جن لوگوں کا گھر تھا وہ ان میں سے ایک نے لالچ کے طور پر اپنے سگے رشتے کو قتل کر دیا تھا تاکہ یہ گھر اسی کا رہے، حصہ نہ دینا پڑے، تو اس کو مار کر اس نے اس کی لاش کنویں میں پھینک دی، اور وہ کنواں بھی اسی گھر میں ہے جو کہ صحن میں ہے، اور اس کی لاش کو کنویں میں پھینک کر اس کو بند کر دیا ہے۔ لیکن اس کو مارنے کے بعد وہ خود بھی اس گھر میں رہ نہیں سکے۔ ان کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ جس کو مارا گیا تھا اس کے روپ میں یہاں خبیث جنات اس کے روپ میں دکھائی دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کافی ڈرایا، ان لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ خود کہیں اور چلے گئے، اس گھر کو خالی چھوڑ دیا، اور یہ کافی سالوں تک بند ہی رہا تھا، اور یہ جنات انسان کی موجودگی کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور یہ جنات کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں جتنا جلدی ہو سکے۔ لیکن دادا جی نے بتایا کہ ہم ابھی ایسے حالات میں نہیں ہیں کہ یہاں سے فوراً جا سکیں، تو آپ ہماری مدد کریں کہ ہم کچھ ٹائم تک رہ سکیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں ایک عمل کروں گا، پر وہ جنات یہاں سے جائیں گے نہیں، پر وہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر سکیں گے، اور وہ عمل 3 دن کا ہوگا اور مجھے 3 دن تک یہیں رہنا ہوگا۔ تو دادا جی مان گئے، انہوں نے اپنا عمل شروع کیا اسی رات، اور دادا جی اور دادی امی سے کہہ دیا کہ ان دونوں نے کمرے سے باہر نہیں آنا، صبح فجر کے بعد ہی کمرے سے نکلنا تھا۔ عمل کے دوران ان کے کمرے کے باہر سے کافی خوفناک آوازیں آتی تھی، کبھی دروازہ بھی نوک ہوتا تو کبھی کوئی مدد کے لیے پکارتا۔ عمل پورا ہوا تو ان پیر صاحب نے بتایا کہ وہ جنات گھر کے ایک مخصوص حصے تک قید ہیں، لیکن جتنا جلدی ہو آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان نہیں دے سکیں گے پر مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے جلد ہی اس گھر کو خالی کر دیں۔ اس کے بعد دادا جی نے ان پیر صاحب کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر دادا جی نے کافی محنت کی کچھ اپنا بنا سکیں کہ اس گھر میں جب تک وہ تھے ان کو مالی نقصان بھی ہوا کئی بار، لیکن 1 سال وہ لوگ اس گھر میں ہی رہے، جیسے تیسے کر کے پھر انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور دوسری جگہ چلے گئے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے دادا اور دادی جی امی کی زندگی میں پیش آیا تھا۔ جب یہ واقعہ ہمارے دادا اور دادی امی ہمیں سنایا کرتے تھے وہ خود بھی کافی خوف زدہ ہو جاتے تھے، ان کو وہی شخص بار بار یاد آتا تھا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے دادا اور دادی کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا۔ اللہ پاک آپ کے دادا جی اور دادی امی کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور آپ کو بھی صحت اور کامیابی دے، آمین۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں وکرم نے سینڈ کیا ہے انڈیا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میری اپنی زندگی کا ہے جو کہ میرے ساتھ 9 سال پہلے پیش آیا تھا، جسے میں آج تک بھلا نہیں سکا۔ وکرم کہتے ہیں کہ میں آج سے 9 سال پہلے جب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہا تھا تو میں لوکل ٹرین میں سفر کیا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ شام کی ٹرین میں ہی سفر کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یونیورسٹی سے فری ہو کر میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا، تو اس دن مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میرا گھر بھی کافی دور تھا، اور میں ڈیلی ٹرین میں جایا کرتا تھا، تو اس دن مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور رات کافی ہو گئی تھی۔ اس وقت لاسٹ ٹرین کا ٹائم 11:30 پر تھا، تو میں جلدی سے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔
میں جب اسٹیشن گیا تو وہاں 2 سے 3 لوگ ہی اور تھے جو کہ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، اور اور بالکل سناٹا تھا اسٹیشن پر۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے دور سے ٹرین آتی دکھائی دی اور باقی سب لوگ بھی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب ٹرین رکی تو آلموسٹ ساری ٹرین ہی خالی تھی۔ میں جس کوچ میں چڑھا اس میں کوئی بھی نہیں تھا اور باقی دوسرے لوگ دوسری کوچ میں تھے۔ مجھے قریب 1 گھنٹے کا سفر کرنا تھا۔ مجھے اس رات گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی کیونکہ میں کافی تھک چکا تھا۔ جب ٹرین چلی اور اسٹیشن سے تھوڑا دور نکل چکی تو مجھے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، تو میں نے نظر گھما کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اٹھ کر بھی دیکھا کہ پیچھے کون ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں دکھائی دیا۔ پھر میں سیٹ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ابھی میں سیٹ پر بیٹھا ہی تھا اور میں نے آنکھیں بند کر لی تو پھر مجھے ہنسنے کی آواز آئی اور میں تب گھبرا کر اٹھ گیا اور دیکھا کہ سامنے سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جو کہ کافی خوبصورت تھی۔ اس وقت میں زیادہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا اور چلتی ٹرین میں یہ لڑکی کیسے آ گئی یہ سوچنے لگا، اور وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ مجھے اس کے ایسے دیکھنے سے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا ڈر بھی رہا تھا کیونکہ اس لڑکی کی آنکھیں بہت عجیب سی تھی، کافی بڑی بڑی اور کالی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس بیٹھ کر گھری جا رہی تھی۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کون ہو تم اور ہنس کیوں رہی ہو، لیکن اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنا فیس ہی دوسری طرف کر لیا، لیکن اس کا دیکھنے کا طریقہ اتنا عجیب تھا کہ میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بھی اسے تنگ ہو رہا تھا۔ پھر میں اٹھ کر کوچ کے لاسٹ سیٹ پر چلا گیا جہاں سے وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں جب جا کر بیٹھا اور تھوڑا نیچے ہو کر بیٹھ گیا اور اسٹیشن آنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ بس جلدی سے ٹرین اسٹیشن پر پہنچ جائے۔ اتنے میں وہ لڑکی چلتی ہوئی دوبارہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور تب میں اس سے خوف کھانے لگا۔ میں نے غصے میں اس سے کہا کہ کون ہو تم اور کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی اور ہنستے ہنستے اس کا چہرہ بدلنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر میں اتنا خوف زدہ ہو گیا، اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے مجھے گلے سے پکڑ کر دوسری طرف پھینکا اور میرا سر ایک پائپ پر لگا جسے میں کافی چکرا گیا تھا، پر میں نے جیسے تیسے کر کے خود کو سنبھالا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک عجیب سی مخلوق بن چکی تھی۔ ایک جانور نما، اس کی زبان منہ سے باہر تک لٹک رہی تھی اور ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس کوچ کی چھت پر الٹا لٹکی ہوئی تھی اور اچانک اس نے نیچے چھلانگ ماری اور کرالنگ کرتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی آہستہ آہستہ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور یہ کیا چیز ہے۔ اتنے میں ٹرین کا ہارن بجا جو ٹرین رکنے سے پہلے دیتی ہے۔ اسٹیشن سٹارٹ ہو ہی گیا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ٹرین رکنے سے پہلے ہی چھلانگ مار دی۔ چھلانگ مارنے پر نیچے کافی پتھر وغیرہ تھے جس سے مجھے کافی چوٹیں بھی لگی اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو میں نے انہیں اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں ان کو پتھروں پر بے ہوش ملا تھا، تو وہ مجھے ایک پاس ہی چھوٹے سے ہاسپٹل میں لے کر آئے تھے۔ میری حالت کافی خراب تھی، میں چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور وہ مجھے لینے آئے تھے، تو ان کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے تھے۔ تو میری ماما مجھے کسی کے پاس لے کر گئیں، تو ان صاحب علم نے بتایا کہ اصل میں وہ ایک چڑیل تھی جو کہ انسانوں کا خون پیتی ہے۔ اس نے اکیلا دیکھ کر اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا، ورنہ وہ مخلوق اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس حادثے کے بعد سے میں نے کبھی زندگی میں اتنی رات کو لیٹ نائٹ سفر نہیں کیا، نہ ٹرین میں نہ کار میں۔ یہ واقعہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو کافی خوف زدہ ہو جاتا ہوں، مجھے بار بار اس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا وکرم، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے چینل پر شیئر کیا۔
ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے، آمین۔ لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔